الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین۔ ایک حدیث میں ہے کہ فقراء کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو اور ان کے اوپر احسانات کیا کرو، ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دولت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا جس شخص نے تمہیں کوئی روٹی کا ٹکڑا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو یا کپڑا دیا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دو۔ ایک حدیث میں حق تعالی شانہ فقیر سے قیامت کے دن ایسی طرح معذرت کریں گے جیسا کہ انسان سے کیا کرتا ہے، اور اللہ فرمائیں گے میری عزت اور جلال کی قسم میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا، بلکہ اس لیے ہٹایا تھا کہ تیرے لیے آج بڑا اعزاز ہے۔ میرے بندے ان جہنمی لوگوں کی صفوں میں گھس جا جس نے تجھے میری رضا کی خاطر کھانا کھلایا ہو، میری رضا کی خاطر تجھے لباس پہنایا ہو، کپڑا پہنایا ہو، وہ تیرا ہے۔ بس اس حالت میں ان میں داخل ہوگا کہ یہ لوگ منہ تک پسینہ میں غرق ہوں گے اور پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ یہ فقیر آدمی، غریب آدمی ان کو پہچان کر جنت میں داخل کرے گا۔ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا امت محمدیہ کے فقراء کہاں ہیں؟ این فقراء، این الفقراء کے فقراء کہاں ہیں؟ اٹھو اور لوگوں کو میدان قیامت میں سے تلاش کرو جس شخص نے تم میں سے کسی کو میرے لیے ایک لقمہ دیا ہو یا میری رضا کی خاطر کوئی گھونٹ پانی کا دیا ہو، میرے لیے کوئی نیا یا پرانا کپڑا دیا ہو، ان کے ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ اس پر فقراء امت اٹھیں گے اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے اے اللہ اس تیرے بندے نے دنیا کے اندر مجھے کھانا کھلایا تھا، اے اللہ اس بندے نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا۔ کوئی بھی فقراء امت میں سے چھوٹا یا بڑا شخص ایسا نہ ہوگا جو ان کو جنت میں داخل نہ کرے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی جاندار کو جو بھوکا ہو کھانا کھلائے حق تعالی شانہ اس کو جنت کے بہترین کھانوں میں سے کھانا کھلائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے جس گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو خیر اس گھر کی طرف ایسی تیزی سے بڑھتی ہے جیسے تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان میں چلتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آج جتنے لوگ سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے لباس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ضرور اللہ پاک ان کو اپنے خزانے سے نعم البدل دیں گے، اچھا بدلہ دیں گے۔ اور جو لوگ اس نیک کام میں حصہ لیتے ہیں انہوں نے بارہا مرتبہ اللہ کی خیر کو اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ہم نے بھی بہت سے لوگوں کے سنا کہ فلاں گھر والے مسافروں کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، فلاں گھر والے مسافروں کے رہن سہن کا خیال رکھتے تھے، تو وہ ان نیک لوگوں کے آج بھی بڑے چرچے ہیں۔ تو ہر گھر والے کوشش کریں ہم اپنے ہمسائے کا اور اسی طرح محلے میں رہنے والے غریب لوگوں کا خیال رکھیں۔ بھئی روزانہ آدمی نہیں کر سکتا تو کبھی کبھی جو ہے نا دعوت کر لے، کھانا پکا لے، چاول بنا لے، کوئی اور چیز بنا لے، بھی کسی محتاج کو، غریب کو، فقیر کو، مسکین کو دے دے۔ ایک حدیث میں ہے جہنمیوں کی صف پر ایک جنتی کا گزر ہوگا تو ان میں سے ایک شخص اس کو آواز دے کر کہے گا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہی تو ہوں جس نے فلاں دن تمہیں پانی پلایا تھا، فلاں وقت تمہیں وضو کا پانی دیا تھا۔ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی لوگوں کی جب صفیں لگ جائیں گی تو جہنمی صفوں میں سے ایک شخص کی نظر جنتی صفوں میں سے کسی شخص پر پڑے گی
اور وہ اس کو یاد دلائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تھا، اس پر وہ جنتی شخص اس جہنمی کا ہاتھ پکڑ کر حق تعالی شانو کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ اس کا مجھ پر فلاں احسان ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طفیل اس جہنمی کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس میں ایک بات ذہن کے اندر رہے کہ یہ جو شفاعت ہوتی ہے، جو سفارش ہوتی ہے، یہ اہل ایمان کی ہی کریں گے۔ کلمہ گو مسلمان، کلمہ گو جو فاسق فاجر ہوں گے ان کی ہی کریں گے۔ جو غیر مسلم ہیں ان کو سفارش کا حق نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی کسی غیر مسلم کے حق میں کسی مسلمان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں محتاجی سے بچائے، ہمیں فقر و فاقہ سے بچائے، تنگ دستی سے بچائے، اور ہمیں ہاتھ کو کھلا رکھنے والا سخی آدمی بنائے، سخیوں کی صف میں اللہ ہمیں شامل کرے، اور ہمارا ہاتھ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔